مرکزی نظامت دعوت کے زیر انتظام پچھلے مہینے جس عنوان پہ گفتگو آپ لوگوں کو یاد ہو، اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگلے مہینے جو موضوع ہوگا وہ ہوگا رزق حرام اور اس کے نقصانات۔ سامعین محترم، آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں اگر دیکھیں تو ان کے پیچھے جتنے بھی اسباب ہیں، ایک میجر سبب یہ ہے کہ ہمارا رزق جو ہے اس میں کسی نہ کسی صورت کہیں نہ کہیں سے حرام کی آمیزش ہوتی نظر آتی، چاہے وہ مال جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں، چاہے وہ دھوکے سے کسی کو مال بیچ رہے ہیں، چاہے کسی کے حصے پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے مال کے عیب چھپا کے اسے بیچ رہے ہیں، وہ رشوت کی صورت میں ہو، وہ سود کی صورت میں ہو، وہ اپنے کسی بہن بھائی کا حصہ دبا کے اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا رہے ہیں۔ کئی ایسے ذرائع ہیں جن کی ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ ہماری جتنی بھی معاشرتی، سماجی، معاشی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کے پیچھے جتنے بھی اسباب ہیں، ایک میجر سبب یہ ہے کہ ہمارا رزق حرام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان پریشانیوں میں گزرتے چلے۔ کئی ایسے اس لیے آج رزق حرام اور اس کے نقصانات کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رزق پر پچھلے مہینے گفتگو ہو چکی تھی کہ رزق کیا ہوتا ہے اور قرآن مجید میں کن کن الفاظ کے ساتھ یہ بیان کیا۔ حرام سے میں آگے شروع کرتا ہوں۔ حرام، سامعین محترم، ابراہیم مصطفیٰ لکھتے ہیں کہ حرام کا لغوی معنی یہ ہے ممنوع، ناجائز اور روک دیا جائے۔ کسی چیز سے روک دیا گیا ہو اسے حرام کہتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ حرام کی تعریف کرتے ہیں کہ حرام وہ شے ہے جس کے بارے میں ترک کر دینے کا لازمی حکم، لازمی حتمی نہ کرنے کا حکم ہے۔ اور شیخ وہبہ زہیلی حرام کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ حرام وہ ہے جس سے متعلق شارع یعنی اللہ رب العزت اور اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنے کا، ترک کر دینے کا حتمی اور لازمی حکم دے دے، وہ حرام۔ جس سے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما دے، جیسے آیا مبارکہ میں نے پڑھی انما حرم علیکم المیتۃ، ایک مثال ہے، یہ حرام ہے۔ جس کو ترک کرنے کا اللہ حکم دے دے وہ حرام۔ اب وہ کئی الفاظ کے ساتھ آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، مذاق نہ اڑاؤ، حرام ہے اگر کوئی اڑاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے الفاظ کے ساتھ نہ پکارو، نام کے ساتھ۔ کئی ایسے الفاظ۔ ایک یہ ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو وہ حرام ہے، اور ایک وہ بھی حرام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں عذاب اور وعید نازل فرمائی، جس کی مثال سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور اگلے جہان میں بھی لعنت۔ وعید فرمائی اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ وعید بھی فرما دیا، عذاب بھی بتا دیا، تو پتہ چلا جس پر وعید بھی آ جائے اور عذاب بھی آ جائے وہ کام بھی حرام ہے۔ اب یہ مطلق حرام کی ڈیفینیشن ہے کہ جتنے بھی عمل ہیں وہ یہ حرام ہے جن سے منع فرما۔ چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ رزق کے حوالے سے، تو ہم صرف اور صرف رزق کے حرام ہونے کے حوالے سے چند ایک چیزیں پڑھیں۔ تو حرام کی ڈیفینیشن یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول روک دیں وہ حرام ہے، اور جس پر عذاب کی وعید آ جائے وہ حرام۔ اب آ جائیں ہم دیکھتے ہیں رزق حرام کے حوالے سے آگے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بڑا واضح، جو آیا مبارکہ میں نے ابتدا میں پڑھی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے نام کے سوا ذبح کیے گئے ہوں، جن پہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، قابل توجہ ہے، یہ سمجھئے گا کہ اللہ نے کتنی چیزیں بیان فرمائی۔ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام، پہلی چیز مردار حرام ہے۔ دوسرا فرمایا والدم، خون حرام۔ تیسرا فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام۔ چوتھا فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو، غیر اللہ کو پکارا گیا ہو، وہ حرام۔ یہ چار چیزیں اللہ نے قرآن میں حرام کی، اور ابتدا میں سامعین محترم اللہ نے فرمایا انما حرم، خالق کائنات نے ابتدا میں انما حرم لگا کر ہمارے لیے آسانی بنا دی۔ اللہ نے احسان فرما دیا کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں، اصول بتا دیا حلت کا، حرمت کا نہیں۔ فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ چار چیزیں حرام۔ آج سارے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، حرام یہ ہے جن کے کھانے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے انما حرم، بے شک یہ چار چیزیں، مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، اور چوتھی چیز فرمایا ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ذہن یہ بھی خراب کیے جاتے ہیں کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ ہم کہہ دیتے ہیں یہ قربانی ابا جی کے نام کیا جی، جانور حرام ہو گیا، یہ فلاں بزرگوں کے نام کیا تو آگے سے نعرہ لگا دیا جاتا ہے یہ تو شرک بھی ہو گیا، گوشت حرام بھی ہو گیا۔ نہیں، یہاں مراد وہ ہے کہ جب چھری پھیرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اگر وہاں اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہے۔ ہر جانور وہ نہیں جو ثواب کی نیت سے، میاں حنیف صاحب اپنے والد کے نام کی قربانی دیں، کوئی میرے جیسا مولوی اٹھے علامہ میاں صاحب آپ نے والد کا نام لے لیا یہ تو حرام ہو گیا۔ نہیں، اللہ فرماتا ذبح کے وقت جس جانور پر اللہ کے سوا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہوتا ہے۔ اب خالق کائنات نے انما فرما کے یہ ہمیں اصول دے دیا، احسان فرما دیا کہ یہ چار چیزیں حرام، ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ اور امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو انما حرم فرمایا ہے تو یہ ایک اصول دے دیا ہے کہ اصل میں ساری چیزیں حلال ہیں، مگر ان چار کے جنہیں اللہ نے انما حرم کے بعد گن کے بیان کیا ہے کہ یہ چار چیزیں حرام۔ پہلی آیہ مبارکہ یہ ہے۔ اب دوسری آیہ مبارکہ خالق کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 188، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ دوسرا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ملا کے نہ حق نہ کھایا کرو، اور اپنے حاکموں کو رشوت دے کے جو فیصلے اپنے نام کروائے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اب خالق کائنات نے اس میں دو چیزیں بیان کی، ایک فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں مال ملا کے نہ کھایا۔ اللہ نے ہر ناجائز مال کی نفی فرما دی، منع فرما دی۔ حرام ہے تم کسی کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھاؤ، چاہے بہن کا حصہ رکھ کے کھاؤ، چاہے باپ کا حصہ رکھ کے کھاؤ، چاہے بھائی کا حصہ رکھ کے کھاؤ، چاہے ہمسائے کا حصہ رکھ کے کھاؤ، کسی بھی صورت میں کسی کا مال اپنے مال میں ملا کے کھاؤ یہ حرام ہے، منع فرما دیا اس سے، نہ کھاؤ۔
اور آگے خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا بالباطل، بالباطل کے ذریعے وہ سارے ذرائع بتا دیے جو کسی بھی طرح سے، وہ چاہے عقل کے ہوں، عدل کے ہوں، جس بھی طریقے کے ہوں، ظاہری و باطنی ذرائع، جھوٹ ہو، فریب ہو، دھوکہ دہی ہو، رشوت ہو، سود ہو، وہ سارے ذرائع باطل ہیں جو تمہارے مال کو حرام کر۔ آپ نے 10 لاکھ روپے حق حلال کے کمائے، 100 روپیہ کسی کا حرام لے کے آپ نے اپنے مال میں ملا کے کھا لیا، آپ نے اپنے کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کسی کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، آگے ارشاد فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، وہ جس صورت میں بھی رشوت کے طور پہ مال دیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو۔ اب زمین تھی، پٹواری کے پاس گئے، اسے 50,000 لاکھ روپیہ دیا، 2 مرلے 2 فٹ زمین اپنے نام کروا لی۔ اب جو رشوت دی تھی وہ تو دی تھی، اللہ فرما رہا ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کے کسی کا ناجائز مال اپنے کھاتے میں ڈال کے نہ کھائے۔ تُدْلُوا بِهَا، دل ان سے ہے، جیسے کنویں کے اندر وہ ڈول ڈال کے رسی کے ذریعے کھینچ کے نکالتے ہیں، تو یہ ایک وسیلہ ہے کہ تم رشوت دے کے فیصلہ اپنے نام کروا لیتے ہو۔ عدالت سے فیصلہ آ بھی جائے، وہ مال عدالت سے آپ کیس جیت بھی جائیں، وہ مال آپ کے لیے حلال ہوتا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا کہ حاکموں کو رشوت دے کے اس طرح مال نہ کھایا کرو۔ پھر ایک تیسری آیہ مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ النساء آیت نمبر 29 فرمایا یا ایھا الذین، اب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ پھر وہی حکم جو اللہ رب العزت نے اوپر والی آیت میں بیان فرمایا، اے ایمان والو اپنے مال کو باطل مال کے ساتھ ملا کے نہ کھایا۔ منع فرما دیا خالق کائنات نے اس میں۔ اب بالباطل کے ذریعے وہ سارے ذرائع آ گئے جو آپ کے مال کو حرام کر سکتے ہیں۔ اب والکم بینکم بالباطل میں، اب جو آپ کا اپنا مال تھا، اس میں جب آپ کسی کا مال اپنے مال میں ملاتے ہیں، اگلے بندے کا نقصان کرے نہ کرے، آپ اپنا معاشرہ، اپنا نظام، اپنا مال وہ ضرور تباہ کرتے ہیں۔ میں نے مثال پہلے دی ہے، آپ نے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ بڑی محنت سے کمائے تھے، کسی کا آپ حرام کا تھوڑا سا مال اس میں ملا دیں، آپ نے اپنا مال خراب کیا، آپ نے اپنی محنت خراب کی، اور پھر یہ اپنا معاشرہ خراب کریں گے کہ جب تک یہ حرام کا لقمہ آپ کی اولاد کھاتی رہے گی تب تک ان کے پیٹ کے اندر بھی آگ جاتی رہے گی، تو آپ کی اولاد بھی کبھی آپ کی تابع دار اور فرما بردار نہیں۔ آپ نے زمین لے لی، بھائی تھا مر گیا، بھتیجے کی تھی، یتیم کا مال تھا، آپ نے قبضہ کر لیا اس پہ۔ اب جتنے سال اس پہ آپ قابض ہو گئے، آپ کی اپنی بھی زمین تھی، آپ حل بھی چلاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، دانا بھی ڈالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ کی 10-15 ایکڑ زمین تھی، اس کے 2 مرلے آپ نے ساتھ ملا لیے حرام کے۔ جب تک وہ حرام مال آپ کے مال میں ملا رہے گا، آپ کی اپنی کمائی بھی حرام ہوتی رہے گی۔ ایسی کئی چیزیں ہم معاشرے میں دیکھیں کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ انسان جب دوسرے کا مال اپنے مال میں ملاتا ہے، اگلے کا نقصان کرے یا نہ کرے، اپنا نقصان ضرور کرتا ہے۔ اپنا مال، اپنا معاشرہ، اپنا نظام خود تباہ کرتا ہے، اپنا سکون، اپنا چین خود تباہ کرتا ہے۔ پھر آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اگلی آیہ مبارکہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ آگے فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے وہ حلال مال خرچ کرو، جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو، جو ہم تمہارے لیے زمین میں سے نکالتے ہیں۔
یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے تو خالق اس مال کی بات کر رہا ہے جو آپ نے محنت سے کمایا ہوا. زمین تھی، آپ نے ہل چلایا، بیج ڈالا، بیج ڈالنے کے بعد پانی دیا، فصل کی رکھوالی کی، پک کے تیار ہو گئی، 6 مہینے آپ اس کی کیئر کرتے رہے. اب جو فصل تیار ہو کے آئی ہے یہ واقعتاً آپ کی حلال کمائی، جو اتنی حلال ہو اللہ فرماتا ہے اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرے. اور آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، اور حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اللہ کو حرام مال کی ضرورت نہیں. تو یہ 4 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی جن میں خالق کائنات نے منع فرمایا. پہلی آیات مبارکہ میں وہ 4 چیزیں بتا دیں یہ حرام ہے. دوسری 2 آیات مبارکہ ان میں یہ بتا دیا کہ اپنے مال کے ساتھ کسی اور کا مال ملا کے نہ کھاؤ. اور اس آیت میں یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے تو حلال مال کرو، خبیث مال نہیں. اب آئیں احادیث مبارکہ سے دیکھ لیتے ہیں اس کے حوالے سے. پہلی حدیث مبارکہ بڑی کمال حدیث مبارکہ، مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 2772 حضرت جابر روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ لحم نبت من السحت وکل لحم نبت من السحت کانت النار اولا به. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حرام پر پرورش پانے والا گوشت کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. حرام پر پرورش پانے والے گوشت کا ٹھکانہ جہنم کیا. جو گوشت حرام پر پلا ہو، جو جسم حرام پر پلا ہو، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. جہنم کی آگ ہی اس کا ٹھکانہ. پھر اگلی ایک حدیث مبارکہ جسے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حرام طریقے سے مال کماتا ہے، جس کا مال حرام طریقے سے آیا ہو پھر اسے خرچ بھی کرے، اللہ اس کے مال میں برکت نہیں دیتا اور اللہ ایسے شخص کا صدقہ قبول نہیں کرتا. حرام مال سے آپ جتنا مرضی صدقہ دے دیں، خدا کو آپ کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. خالق کائنات نے قرآن مجید میں کملی والے آقا نے اپنی احادیث میں صحیح مسلم اٹھا کے دیکھا، صحیح بخاری میں بھی احادیث موجود ہے، آپ نے منع فرمایا. مگر اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رزق حلال ہے یا حرام. اب رزق جب حرام ہوگا تو پھر اس کے نقصانات بھی ہوں گے. اب آئیں چند ایک نقصانات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کھانے سے نقصان کیا ہو، کمانے سے نقصان کیا ہو. تو پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان جب حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، وہ سیدھا سیدھا اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، منع فرمایا کہ کسی کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ. جب انسان کسی کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھاتا ہے تو مطلب وہ سیدھا سیدھا قرآن کی اس آیت کی ٹکر لے رہا ہے، وہ سیدھا سیدھا قرآن کی اس آیت کے مخالف سمت پہ جا رہا ہے. جب انسان حرام مال کھاتا ہے، کسی کا مال غصب کر کے کھاتا ہے، اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھاتا ہے، وہ سیدھا سیدھا اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے. پھر دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ جو حرام مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتا ہے. اور بڑی کمال آیا ہے مبارکہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ فرماتا ہے کہ جو یتیموں کے مال حق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں. جو یتیم کا مال نہ حق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ یہاں آگ بھرتا ہے، اللہ فرماتا ہے عنقریب وہ اس میں ضرور جائے. جو حرام کھائے نہ حق مال کھائے گا. نقصان یہ ہے کہ نہ حق مال کھانا انسان اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتا. اور پھر ایک بڑی کمال حدیث مبارکہ، ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا دعا قبول نہیں ہوتی، سنیں حالات دیکھیں
اور پھر دیکھیں کہ ہم دعائیں کرتے کس طرح اور ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ بھی طیب ہے اور طیب ہی مال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی کو پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو حکم دیا۔ اب وہ حکم کیا تھا جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، انبیاء کو حکم دیا تھا کہ طیب مال میں سے کھاؤ، اور ایمان والوں کو سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے طیب رزق دیا۔ اللہ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو اللہ نے اپنے انبیاء کو حکم دیا، طیب مال میں سے کھاؤ۔ جب آقا علیہ السلام یہ ساری چیزیں بیان کر چکے، اس کے بعد ثم ذکر الرجل، آقا علیہ السلام نے ایک بندے کا ذکر کیا۔ اب توجہ کریں کہ آقا علیہ السلام نے بندے کا ذکر کس طرح کیا، اس کی حالت کیا تھی۔ آقا علیہ السلام نے ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، ایک بندہ، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایک بندہ جو لمبے سفر سے اور گرد و غبار اس کے بالوں میں، اس کے جسم سے نظر آ رہی، اس کے بال پراگندہ ہوں، یعنی اتنا لمبا سفر تھا کہ سفر کے اثرات اس پہ نظر آ رہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یمد یدیہ الی السماء، ایک وہ سفر سے آئے، دوسرا سفر کے اثرات اس کے اوپر نظر آ رہی ہے، تیسرا وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہہ رہا ہو، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، جب اس بندے کا کھانا بھی حرام ہو، اس بندے کا پینا بھی حرام ہو، اس بندے کا لباس بھی حرام ہو، اس بندے کی غذا بھی حرام ہو، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اللہ اس کی دعا قبول کیوں کرے گا؟ چاہے وہ سفر سے کیوں نہ آیا ہو، سفر کے اثرات کیوں نہ ہو، ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کیوں نہ کیے ہوئے، اگر اس کا لباس حرام ہو، اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو تن پہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ اپنے بھائی کے مال کو دبا کے غصب کر کے پہنا ہوا ہے؟ کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس زمین میں میری بہن کا حصہ تھا، اس کو تو دیا نہیں، اس کو دبا کے وہ بھی کھا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے ہمسائے کی دیوار جو تھی اس میں حصہ ڈالا نہیں تھا، مگر اس کو 4 انچ دبا کے وہاں پہ اس کی زمین پہ ہم نے دیوار رکھی؟ ہمارا لباس حرام تھا، ہمارا کھانا حرام تھا، ہمارا پینا حرام تھا، غذا حرام، تو پھر ہم شکوہ کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سنیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں جب تک تمہارا کھانا حرام ہو اللہ کو تمہاری دعاؤں کی کوئی پرواہ نہیں، جتنی مرضی مانگتے رہو، کھانا حرام ہے، اللہ کو تمہاری دعاؤں کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج یہی حال ہمارا ہے۔ پھر آگے حرام سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت اسامہ بن عمیر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی کمال حدیث مبارکہ، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ عز و جل لا يقبل الصلاۃ بغیر طہور ولا صدقہ من غلول، اللہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا اور اللہ حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں کرتا۔ جیسے ہم وضو کے بغیر نماز پڑھیں، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں،
اسی طرح حرام مال سے صدقہ دیں تو کوئی فائدہ نہیں. 10 لاکھ چوری کیا، رشوت دی یا ناجائز رشوت دے کے کوئی کیس جیت لیا، زمین مل گئی، چلیں 5 مرلے میں مدرسہ بنوا دیتے ہیں، مسجد بنوا دیتے ہیں. خدا کو ایسے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں. آگے امام شافعی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، اب بڑی قابل توجہ بات، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کوئی شخص ایک لقمہ حلال کا خود کھائے. امام شافعی فرماتے ہیں کوئی شخص ایک لقمہ حلال کا خود کھائے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی بندہ 1 لاکھ درہم حرام مال میں سے صدقہ کرے. جس نے حرام مال میں سے 1 لاکھ صدقہ کیا تھا، اس سے وہ بہتر ہے جو بندہ حلال کما کے 1 لقمہ حلال کا خود کھائے. کوئی فائدہ نہیں حرام مال. حرام مال دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس پہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا قول ہے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 228 آپ فرماتے ہیں حرام کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور دل کی روشنی بجھا دیتا ہے. اور آگے 2 اقوال اور سن لیں، میں تھوڑی سی وضاحت فرمائے دیتا ہوں. حضرت ذنون مصری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں. پہلی چیز آپ نے فرمایا زیادہ باتیں کرنا، دوسرا فرمایا زیادہ سونا، اور تیسرا فرمایا حرام کھانا. دل کو مردہ کر دیتا. آگے ایک اور قول ہے امام ابن تیمیہ آپ لکھتے ہیں حرام مال دل کو خراب کر دیتا ہے اور ایمان کے نور کو دل میں داخل نہیں دیتا. اب یہ 3 اقوال ذہن میں رکھیں. المختصر کہ حرام کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اب آپ معاشرے کی حالت دیکھ لیں. جو بندہ صبح دودھ میں پانی، مثال دے رہا ہوں، دودھ میں پانی ملاتا ہے، وہ دن کو ملاتا ہے، رات کو ملاتا ہے، اس کا دل اسے ملامت نہیں کرتا کہ تو غلط کر رہا ہے. کیوں کہ حرام کھا کھا کے دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے، جو اسے ملامت بھی نہیں کرتا کہ تو غلط کر رہا ہے. کئی چیزیں ایسی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو حرام کھاتے ہیں وہ بے ضمیر ہو چکے ہوتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ان میں. آپ دفتروں میں چلے جائیں، جو رشوت کھانے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے بزرگ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، چھوٹا بچہ ہو، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں حرام کھا کھا کے. تو حرام ایک نقصان یہ کرتا ہے کہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے دلوں کو احیا دیں، رزق حلال کی طرف آئیں. پھر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، اچھا ہو. تو حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ آپ بیان کرتے ہیں، اسے ابن مبارک نے اپنی کتاب میں نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں زیادہ نمازیں اور روزے دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جانا کہ یہ بندہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے. اگر دیکھنا ہو تو دیکھنا اصل چیز یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے نہیں بولتا، وہ ایمانت دار ہے ہی نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا اس کا مال حلال ہے یا حرام. حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پاس کوئی بندہ آیا، حضور فلاں بندہ جو ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے، بڑا نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. آپ نے فرمایا یہ نہ بتا وہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، یہ بتا کہ اس کے معاملات کیسے. آج ہمارا رزق حرام کا ہے، ہم نہیں دیکھتے. پھر حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو کثرت سے نمازیں اور روزے، نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، تو فریب نہ کھانا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، وہ جو رزق کھا رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے.
نمازیں، روزہ، یہ ساری چیزیں دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ اس کا مال کہاں سے آتا ہے۔ پھر آگے ایک نقصان یہ ہے کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے وہ نیکی سے، عبادت سے دور چلا جاتا ہے، اس کے اندر سے عبادت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نمازیں پڑھے بھی مجاہدہ ہوتا ہے، وہ روزہ رکھے بھی جسم کی ایک ورزش ہوتی ہے، وہ جو کچھ کرے اس کے لیے ورزش ہوتی ہے، کوئی چیز اس کی قابل قبول نہیں جو حرام مال کھاتا ہے۔ اور اس پر بڑی کمال بات حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، اسے امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان کیا۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں جب بندہ حرام کھاتا ہے تو اس میں ہر گناہ کی جڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کے اندر ہر گناہ کی جڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ حرام کھایا ہے تو جھوٹ بھی بولے گا، حرام کھایا ہے تو حیا بھی ختم ہو جائے گا، حرام کھایا ہے دل مردہ بھی ہو جائے گا، حرام کھایا ہے احساس ختم ہو جائے گا۔ جو حرام کھاتا ہے اس کے اندر ہر گناہ کی جڑ پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر آگے امام احمد بن حنبل آپ کا قول ہے جب پیٹ میں حرام داخل ہوتا ہے تو انسان کے اندر سے عبادت اور اطاعت نکل جاتی ہے۔ اب وہ سجدے کرے بھی، عبادت کرے بھی حرام کھا کے، چاہے حاجی صاحب پہلی صاحب میں نماز پڑھتے ہوں مگر ذہن اسی بات پہ ہو کہ جا کے میں نے مرچوں میں ملاوٹ کرنی ہے، جا کے میں نے دودھ میں پانی ڈالنا ہے، جا کے میں نے فلاں کرنا ہے، جا کے یہ کرنا ہے، جا کے کیس لڑنا ہے، کیس جیتنا ہے، نوافل میں گرے رہے، تو جو حرام کھاتا ہے اس کے اندر سے عبادت نکل جاتی ہے، اس کے اندر عبادت باقی نہیں رہتی۔ پھر امام احمد بن حنبل ہی کا ایک قول ہے جسے مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا، آپ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کے پیٹ میں ایک درہم حرام کا چلا جائے، اگر تم میں سے کسی کے پیٹ میں ایک درہم حرام کا چلا جائے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم روتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نمازیں قبول نہیں ہوتی، عبادات میں سکون نہیں، کیسے ہو جب ہمارا رزق ہی حرام کا ہے؟ آتے جاتے دیکھتے نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، بس ملنا چاہیے۔ حرام کھانے، حرام انسان کو اندھا کر دیتا ہے، انسان کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی، اس کے اندر سے ہر چیز نکل جاتی ہے۔ پھر آگے ایک قول ہے حضرت مالک بن دینار کا، آپ فرماتے ہیں کہ گناہ دل کو تباہ کر دیتا ہے اور ان میں سے سب سے بدترین گناہ حرام کھانا۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے ان میں سے سب سے بدترین گناہ جو ہے وہ حرام کھانا۔ آج ہم اس بات کوئی لحاظ نہیں رکھتے کہ حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں، سب سے بدترین کھانا۔ کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، اللہ نور عطا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دل کو، انسان کے دل کے اندر جو نور عطا کرنا ہوتا ہے خدا نہیں کرتا۔ ہم پھر گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر امام غزالی کا ایک قول ہے، آپ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں حرام کھانے سے کے ساتھ عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے ریت کے اوپر عمارت بنانا۔ اب ریت کے اوپر اگر دیوار بنائی جائے وہ ٹھہرتی تو نہیں ہے۔ آپ آئیں مسجد کے اندر، آپ نے وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، رکعتیں بھی پوری پڑھی، سب کچھ کیا، کرنے کے بعد جیسے ہی آپ گھر میں گئے آپ نے کوئی حرام رزق کھا لیا، کما لیا، آپ نے کوئی چیز ملاوٹ کر دی یا کوئی عیب چھپا کے مال بیچ دیا یا جو بھی کام کیا، جو آپ نماز پڑھ کے آئے تھے وہ ضائع ہو گئی، اس نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایک آپ دیوار بنا کے گئے تھے عمارت کھڑی کرنے کے لیے، جیسے ہی جا کے آپ نے کوئی حرام کام کیا، حرام مال کھایا، کمایا، وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی اسی وقت کے۔ حرام کھانے کے ساتھ عبادات ایسے ہی ہے جیسے انسان ریت کے اوپر عمارت کرتا ہے، وہ سجدے کرتا رہتا ہے، قیام کرتا رہتا ہے، رکوع کرتا رہتا ہے، سب کچھ کرتا رہتا ہے،
عمارت جب تھوڑا سا جھونکا آتا ہے ساری عمارت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ عبادت بھی کرنی ہے تو رزق حلال کے ساتھ کریں۔ پھر آگے ایک قول ہے کہ انسان، ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ نے منع فرما دیا۔ اور پھر خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ یہ ناحق مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں، قرآن کریم اس میں جائیں گے۔ پھر ایک نقصان یہ ہے، امام ابن قیم آپ فرماتے ہیں حرام مال زہر قاتل ہے، زہر حرام مال زہر قاتل ہے جو دین، دنیا، آخرت تینوں کو تباہ کرتا ہے۔ کئی نقصانات، یہ چند ایک ہیں جو میں نے آپ کے سامنے۔ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، عبادات قبول نہیں ہوتی، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے یہ ساری چیزیں۔ المختصر سامعین محترم، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رزق کو حلال کریں، اپنا رزق طیب کریں، پاک کریں۔ اب یہ چند ایک چیزیں وہ تھی جو میں نے آپ کو رزق حرام کے حوالے سے بیان کی۔ مطلب کہ جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ حرام ہو تو یہ نقصان ہے، رزق حرام کمائیں تو یہ نقصان ہے۔ اب بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اپنے مال کو باطل مال کے ساتھ ملا کے نہ دیں۔ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ باطل ذرائع ہیں کون کون جن کے ذریعے ہمارا مال بھی حرام ہوتا ہے، یہاں تک تو بات تھی رزق حرام ہے۔ اب ہمارے اپنے رزق کو حرام کرنے کے ذرائع کون کون ہیں؟ ان میں سے چند ایک ذرائع جو ہے وہ آج آپ کی گوش گزار کریں۔ ویسے تو کئی ذرائع ہیں، سود ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، عیب چھپا کے مال بیچنا، قسم کھا کے مال بیچنا، جھوٹ بول کے مال بیچنا، کسی کا مال غصب کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ مگر تین چیزیں جو ہیں وہ اس وقت باقی انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اگلے مہینے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ پہلا جو ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنا مال باطل کر لیتے ہیں، اپنے حلال کے مال کو باطل مال میں لے جاتے ہیں، وہ پہلا ذریعہ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں بڑا واضح 30واں پارہ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جن کے لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جب لیتے ہیں مال، اب تو پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہو یا نہ ہو، ہم دیکھتے تھے گندم آج بھی تولنے کی بجائے ماپ کے دی جاتی ہے۔ اللہ سن لیں، اللہ
میں عرض سامعین محترم یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب خود ناپ لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، جب آگے تول کر دیتے ہیں انہیں تو اس میں کمی کر کے دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر رزق حرام کے اندر ایک یہ بھی چیز شامل ہوگی، یہ راستہ بھی کہ جس کو ہم اپناتے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ نے کوئی گندم لی ہے، لیتے وقت آپ کا پیمانہ اور تھا، دیتے وقت پیمانہ اور۔ آج کل ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں کاٹی جاتی ہیں، جب زمین لی جاتی ہے، مثال دے رہا ہوں، لی جاتی ہے تو 272 مربع فٹ کے حساب سے لی جاتی ہے، مگر جب کالونی کاٹ کے دی جاتی ہے تو 250 یا 225 مربع فٹ کے حساب سے آگے دی جاتی ہے، اس میں 50 فٹ یا 25 فٹ کمی کی جاتی ہے، لینے کا پیمانہ اور ہے، دینے کا پیمانہ اور ہے۔ کئی مثالیں، آپ دکان میں کام کر رہے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں، اس کا آپ حساب خود لگا لیں، جو کاروبار کرتے ہیں اس میں۔ تو ناپ تول میں کمی کے حوالے سے اگر قرآن مجید فرقان حمید سے ایک ہی واقعہ رکھا جائے عبرت کے لیے، وہ کافی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، اللہ رب العزت کا پیغام لے، آپ کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی، لینے کے پیمانے اور تھے، دینے کے پیمانے اور تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے ناپ تول کو پورا کرو، قوم نے آپ کا کہا نہ مانا، جب نہ مانا تو آپ نے انہیں ڈرایا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، قوم نے پھر بھی نہ مانا تو ایک وقت آیا کہ خالق کائنات نے حضرت شعیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو لے اور نکل جائیں، اور اللہ نے اس قوم پہ اپنا عذاب نازل کیا، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ اور اس کو خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں یوں بیان فرماتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو ہم نے تمہارے بھائی جو تھے مدین کی طرف بھیجا، اور انہوں نے جا کے اپنی قوم سے کہا، اے اللہ کے بندو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب دو چیزیں بیٹھ، ایک یہ اور دوسرا آگے فرمایا ناپ اور تول برابر کیا، میں تمہیں اسودہ حال میں دیکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے، میں دیکھتا ہوں تمہیں اسودہ حال کے خدا کا عذاب گھیرے۔ قوم نے آپ کا کہا نہ مانا۔ پھر آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ دوبارہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور لوگوں کو ان کی اشیاء پوری تول کے دیا کرو، زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ جب قوم نے یہ بات نہ مانی، حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ حکم نہ مانا، تو اللہ رب العزت نے پھر اس قوم پہ عذاب نازل فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا۔ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو حکم دیا اپنے ساتھیوں کو لے اور وہاں سے نکل جائیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل گئے، اللہ نے اپنی رحمت کا صدقہ انہیں بچا لیا۔ پھر خالق کائنات نے، وہ اپنے گھروں کے اندر تھے، عذاب بھیجا جس نے انہیں آگے پکڑ لیا۔ اس عذاب کو سورہ شعراء آیت نمبر 189 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، عذاب آیا ان کے اوپر، ایک سائبان تھا کہ اس کے اندر سے آگ برسی، اور عذاب کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ سورہ اعراف آیت نمبر 92 کے اندر اللہ
اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسا عذاب آیا، وہ ایسی قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ دیکھنے والوں کو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی قوم آباد بھی تھی۔ ایسے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اس قوم کو جو ناپ تول میں کمی کیا، کہ ان کا نام و نشان اللہ نے زمین سے مٹا دیا۔ آج ہمارے لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے پیمانے اور ہیں۔ پیسے ہم سے پورے کے پورے کلو کے لیے جاتے ہیں، آئل ہمیں 900 گرام دیا جاتا ہے۔ پھٹے پہ گوشت لینے چلے جائیں، پیسے پورے کے پورے کلو کے لیے جاتے ہیں، دیا 850 یا 900 گرام دیا جاتا ہے۔ کئی چیز میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ سامعین محترم، اپنا ناپ تول جو ہے وہ پورا کریں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص ناپ تول میں کمی کرے گا اس کی فقیری اور محتاجی میں اضافہ، برکت نہیں ہوگی پیسہ کمانے سے۔ اور اسی کے ساتھ ناپ تول میں کمی کے ساتھ ہی اگر ایک اور چیز کو ملا لیا جائے، ایک دوسرا ذریعہ وہ ہے چوری۔ جو بندہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ چوری کر رہا ہوتا ہے۔ اب چوری بھی ایک ذریعہ ہے اپنے مال کو حرام کرنے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں میں نے ابتدا میں بتایا تھا نا، جس پہ عذاب یا حد مقرر کر دی جائے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ۔ چور مرد ہو چور عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ، منع عذاب بیان کرتے ہیں۔ ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ہم چوری کر رہے ہیں، یہ اگلا ذریعہ۔ اللہ فرماتا ہے چور مرد اور چور عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے ان کے کیے کا بدلہ اور عبرت ناک سزا ہے۔ اللہ غالب اور حکمت والا، یہ اللہ نے ان کے لیے سزا مقرر کی کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ اور پھر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ السارق یسرق، اللہ چور پر لعنت فرماتا ہے۔ آج ہم میں سے دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں۔ اور ایک روایت بڑی دردناک جسے جامع ترمذی حدیث نمبر 1315، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس حدیث کو سننے کے بعد بھی بندے کے اندر چوری کا کوئی جذبہ پیدا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی سزا کوئی اور ہوگی۔ ہاتھ کاٹ دینا چھوٹی سزا ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب زانی زنا کرتا ہے اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے، جب چور چوری کرتا ہے اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ یہاں چوری کر رہا ہے، ایمان نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کر لے چوری بعد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب چور چوری کر رہا ہو اور اسے چوری کے دوران موت آ جائے تو مطلب اس کی موت ایمان پہ، چاہے جس درجے کا بھی ایمان ہے۔ چوری کر رہا تھا، ایمان نکل گیا، اب اس میں موت آ گئی تو وہ دنیا سے ایمان نکل گیا۔ اتنی بڑی سزا ہے چوری ہم کرتے ہیں۔ پھر ایک تیسرا ذریعہ سامعین محترم وہ ہے ناجائز طریقے سے مال غصب کرنا، چاہے وہ بہن کو اس کا حصہ نہ دیا ہو، چاہے یتیم کا حق کھایا ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ النساء آیت نمبر 2 ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یتیموں کو ان کے مال دو اور طیب مال کے ساتھ خبیث مال نہ ملاؤ۔ تم نے وہاں سے حرام چوری کا مال لیا ہے وہ خبیث ہے، وہ تمہارے لیے طیب نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے اور نہ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے کھاؤ۔
اور پھر اس کی سزا وہی ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال نہ حق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتا ہے. اور پھر کبھی سورہ نساء اٹھا کے دیکھیں آیت نمبر 7. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو اس کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائے، اور عورتوں کے لیے حصہ نصیب ہے. اللہ نے حصہ مقرر کیا. پھر آیت نمبر 11 اٹھا کے دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تمہاری اولاد کے بارے تمہیں وصیت کر رہا ہے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہو خدا کہہ رہا ہے تیری بیٹی کا حصہ ہے، ہم نہیں دیتے. بیٹی تو نے کیا کرنا ہے؟ بہن کا حصہ ہے نہیں دیتے، تو نے کیا کرنا ہے؟ ہم میں سے تو اکثریت یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ باپ مر جائے اس کے مرنے کے بعد ماں کا حصہ ہوتا ہے باپ کی وراثت میں. ہم نہیں دیتے. ماں ساری زندگی چھوٹے بیٹے کے دروازے پہ تڑپتی بیٹھی رہتی. ماں مر جائے بیٹے قابض ہو جاتے ہیں، باپ کو حصہ نہیں دیتے. ماں کی وراثت، تمہاری ماں مر جائے اس کی وراثت میں تمہارے باپ کا حصہ ہے. ہمیں خبر ہی نہیں اس بات کی. کسی کا مال غصب کر لینا یہ بھی صحیح. آج ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگوں کا مال غصب کر کے دیتے ہیں. جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیے ہیں کم از کم وہ تو پورے کرو نا، وہ تو دو. بیٹی سے لینا ہے پہلے اس کے نام کروائے پھر اس سے لے، خوشی خوشی کو دے دو. بہن سے لینا ہے تو پہلے اس کو اس کا حصہ دے نا، نام کروائیں اس کے، پھر اس سے کہیں کہ خوشی خوشی دے. یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، دنیا کا قانون نہیں ہے. تیسرا حصہ یہ تو سامعین محترم، یہ جتنے بھی ذرائع ہیں اگلے مہینے انشاءاللہ جو آگے ذرائع ہوں گے رشوت سود وغیرہ بڑے ان پہ الگ سے بات. تو دو روایات سنیں. ایک امام طبرانی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں بڑی اہم حدیث. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص پرایا مال کھائے، کسی کا حصہ دبا کے کھائے، پرایا مال کھائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے جائے گا جیسے کوڑ کا مرض ہو، کوڑ کا مریض ہو. کہ اسے کوڑ کی بیماری لگی ہوگی، اس حالت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. اور پھر ایک دوسری روایت بڑی دردناک جسے امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں روایت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے 4 بندوں کے لیے لازم کر دیا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرنا. لازم کر دیا نہیں کرنا داخل. پہلا جو شرابی ہو، جو شراب پیتا. دوسرا جو سود خور ہو. تیسرا جو والدین کا نافرمان ہو. اور چوتھا جو یتیم کا مال نہ حق کا. اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ یہ بندے کبھی جنت میں داخل نہیں. سامعین محترم، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی. ہم اپنا مال کہاں سے کس طریقے سے حرام کریں. جو اپنی محنت سے کمائیں اس میں تھوڑا سا حرام ملا کے اپنے مال کو حرام نہ کریں. جو حلال کا اللہ دے اس پہ گزارا کریں. یہی پیغام آج تحریک منہاج القرآن پورے پاکستان لوگوں کو دیتی کہ لوگوں اپنے مال کو حلال کرو. اگر تقویٰ چاہتے اپنے مال کو حلال کرو. اپنے اندر اگر غیرت ایمانی چاہتے. آج ہم لوگ مصطفی معاشرے کے انعقاد کے لیے نعرے لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. آج ہمارے سامنے زنا ہوتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چوری ہوتی ہے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، لوگ گناہ
ہمارے اندر غیرت ایمانی جاگ گناہ دیکھ کے بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ سامعین محترم، اپنے مال کو حلال کریں، یہی پیغام ہے اس درس عرفان القرآن۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کا میرا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ مصطفیٰ